اسلامک بینکنگ آپ کے نزدیک حلال ہے؟ نہیں ہے. تو پھر جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑے مفتی جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کا اس پہ فتویٰ ہے؟ جی وہ 12 بینکوں کے جو ہے نگران ہیں، 12 بینکوں کے، تو 12 بینکوں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایسے نہیں سونے کے جبے پہن کے بیٹھ سکتا بندہ، اس کے لیے بھائی پیسے آتے ہیں. آپ ان کے خلوص پہ، ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں؟ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں ان کے فتوے پہ شک کر رہا ہوں. کنٹیکسٹ بتا رہے ہیں. اچھا میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ماسٹرز کی کلاس تھی اور ایک خاتون لیکچرار کسی یورپی کنٹری سے آئی ہوئی تھی اور ان کا ہمارے ساتھ لیکچر ہو رہا تھا اور انہوں نے اسلامک بینکنگ پہ جب بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام رکھے ہوئے، ایک کا نام ساجد رکھ لیا، ایک کا نام ماجد رکھ لیا. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ نقصان میں تو شامل ہی نہیں ہو رہے. جی آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو فلیکچویٹ ہوگا لیکن پروفٹ ہی فلیکچویٹ ہوگا، اصل رقم بھی محفوظ ہے. جو اس کے لیے ایک جملہ بولوں گا میں کہ the Islamic banking system is better than commercial banking system. just لیکن جو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شراب کو شربت کر کے بیچ دیں جو ہے، یا پانی زیادہ ڈال کے پی لیں. اس پہ کن کا فتویٰ ہے؟ جی میں ایک کا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کا فتویٰ. کیوں آپ اسے نام کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ان کے فتوے کو پاکستان میں بڑا جو ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے، ان کے فتوے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ، میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں. جو ان کا فتویٰ ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں اور جو پریکٹس ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے اسلام میں نے بتایا کہ جیسے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دیتا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیتا ہے. اب تجارت کے علی بھائی 3 ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ سول پروپرائٹرشپ، بندہ خود اکیلے کاروبار کرے، کوئی کریانہ اسٹور کھولے، کچھ بھی کر لے. اس کے بعد ہوتی ہے پارٹنرشپ، 2 لوگ 3 لوگ، کوئی گروپ ہو وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں. تیسرا ہوتا ہے کہ ایک پورا جماعت، پوری ایک بہت بڑی جس کو کمپنی کہتے ہیں، وہ جو ہے کاروبار کریں. یہ 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں کاروبار کرنے کی. اب اس کو عربی زبان میں مداربہ اور مشارکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مداربہ اور مشارکہ. یہ جو مداربہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے محنت کرتا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک کھیت میں ایک شخص کام کر رہا تھا، زمین کسی اور کی تھی، اس نے کہا میں بیج بھی دوں گا، پانی بھی میں دوں گا، بل بھی میں دوں گا، محنت تم کرو، اس میں کھیت میں ہل چلاؤ، سارا کچھ کرو، اور جب تمہاری فصل ہو جائے گی، اب اگر نقصان ہو گیا تو اس کی محنت ضائع ہو گئی، میرا پیسہ ضائع ہو گیا، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو آپ کسی بھی ریشو کے ساتھ 50-50 کر لیں، 20-80 کر لیں، جو طے ہو جائے وہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں مداربہ. اچھا مشارکہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ کٹھے انویسٹمنٹ بھی کریں اور کٹھے محنت بھی کریں تو اس کو مشارکہ کہتے ہیں. اب یہ 3 ہی طریقے ہیں اسلام کے اندر. اب میں آپ کو جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں وہ آپ سمجھیے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی اسلامک بینکنگ سسٹم جس کی بنیاد مداربہ اور مشارکہ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی ایفیلیشن یا اس کی جو اس کے اندر انوالومنٹ ہے مداربہ اور مشارکہ کی، وہ 1% سے بھی کم ہے. 1% بھی وہ مداربہ مشارکہ نہیں ہو رہا. بقایا وہ ساری ٹرمز یوز ہو رہی ہیں جو بینکنگ کے اندر عمومی طور پہ ہوتی ہیں، جیسے کہ لیزنگ سسٹم ہے، اجارہ جس کو کہتے ہیں کہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں، انویسٹمنٹ. یہ جیسے وہ ایک جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو اصل قیمت ہے یا جو اصل رقم ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو نقصان میں کا بھی حصہ نہیں ملے گا، بس یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ فلیکچویٹ ہوتا رہے گا. بلکہ یہ وہ ایک ہی ہے. اچھا دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ ریٹ بھی قائبر لگاتے ہیں. یعنی جو کمرشل بینکنگ سسٹم کا قائبر ریٹ ہوتا ہے وہی اسلامک بینکنگ کا قائبر ریٹ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں مکان گروی رکھنا، یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. Is that true؟ نہیں، سود کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن یہ حرام ہے. مکان گروی لینا. گروی میں بچت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ زیادہ کر دیں اس کے اندر اور کرایہ کم طے کر لیں تو وہ بچت ہے. لیکن ایک ہیلا کر کے، جس کو کہتے ہیں ہیلا تو شریعہ، فقہ حنفی کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ہیلا کر کے آپ مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا مکان ہے تو آپ نے گروی پہ لے لیا 25 لاکھ روپے میں، تو آپ نے 25 لاکھ روپیہ اس کو گروی کے طور پہ لے لیا اور کرایہ طے کر لیا 1000 روپیہ 2000 روپیہ، تو وہ تو کرایہ نہیں ہے جو عمومی مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر عمومی مارکیٹ میں 50,000 کرایہ چل رہا ہے تو آپ سے وہ 20,000 لے لیں تو یہ سوٹیبل ہے کیونکہ آپ نے ایڈوانس زیادہ دیا ہوا. تو یہ طریقہ کار درست ہے. لیکن یہ جو صرف برائے نام ایک کرائے کا نام دے کے وہ بھی نہیں لیتے. نہیں آج کل جو 1500 دے کے کہتے ہیں کہ شاید ہماری بچت. اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے بتایا کہ جو فتویٰ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچا، اس میں
مطلب کہ اور تفصیلی طور پہ لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جی اس میں نے یہی بات کی تھی، عرض کی تھی کہ جو فتویٰ دیا گیا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فتوے کی بنیاد کے اوپر جو بینکنگ ہو رہی ہے وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اگر وہ اسی کی بنیاد پہ کرے نا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن جب آپ نے فتویٰ تو دے دیا لیکن جب آپ کی پریکٹس چل رہی ہے وہ وہی کمرشل بینکنگ سسٹم والی ہے تو پھر وہ اگر کسی نے اس فتوے کے بعد انویسٹمنٹ کی اور اس کو نہیں پتا بینکنگ معاملات کا اور بعد میں اس کا جو مال ہے وہ اس انداز میں اس کو پروفٹ دیا گیا یا اس کو بھرایا گیا تو اس کی کیا پھر اس کا وہ اس کا ذمہ دار تو وہ نہیں ہے نا شخص جس نے یہ کیا ہے، وہ تو ظاہر ہے فتویٰ ہی اس کے اوپر جس نے فتویٰ دیا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے.